السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انسان کو بسایا ہے، جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سب کے بابا ایک ہیں، چاہے اس دنیا میں آ کر کے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہو گئے اور مختلف دھرم اور مختلف قانون کو وہ فالو کرنے والے ہو گئے، لیکن سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہی ساری انسانیت پھیلی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، سب کوئی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو بھی ایک ہی جیسے رکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، بلکہ آپ دیکھیے، جسے بھی سانس کی ضرورت ہوتی ہے، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی ہوا کو رکھا۔ ایسا نہیں کہ وہاں کچھ دوسری طرح کی ہوا چلتی ہے، وہ سانس لیتے ہیں، اور دوسرے ملک والوں کے لیے دوسری ہوا چلتی ہے تو وہ سانس لیتے ہیں۔ سب کو پانی جو پیاس لگتی ہے تو سب کے لیے پانی ایک ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو سب کی ضرورتیں ایک جیسی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو بھائی کے گھر میں پیدا ہو، یا سکھ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی بھائیوں کے گھر میں پیدا ہو، لیکن جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سب کو دودھ ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور پیتا ہے، اور مسلم گھرانوں میں جو بچہ پیدا ہوا تو وہ اور کچھ پیتا ہے، اور عیسائیت کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کی ضرورت کچھ اور ہے، بلکہ سب کی ضرورت ایک ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب چیزیں جو ضرورت کی ہے ایک ہی رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو پورے مل جل کے رہنا چاہیے، متحد ہو کر رہنا چاہیے، اور محبت الفت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک بھارت کے اندر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہندو اور مسلم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، سکھ عیسائی یعنی جو بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آپس میں دست گرامہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش نہیں، متحد کرنے کی کوشش نہیں، پیار اور محبت اور الفت پھیلانے کی کوشش نہیں، بلکہ آپس میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب انسان کو متحد اور متفق رہنا چاہیے، آپس میں پریم اور محبت سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ جو مسلمانوں کی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی ضرورتیں غیر مسلموں کے لیے بھی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں مسلمان یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ چیز وہ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری دنیا کے اندر جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب ایک جیسی رکھی ہیں، لہٰذا ہمیں پریم سے، محبت سے رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق اور الفت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان بہت ہی مقدس ملک ہے، جہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام خود آسمان سے جب نیچے اتارے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر ان کو اتارا۔ تو یہ ہمارا ملک ہندوستان بہت ہی مقدس ملک ہے، اور یہاں کی تہذیب اور تمدن یہ ہے کہ سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں، لیکن ان کی گنگا جمنی تہذیب ایسی ہے کہ ایک دوسروں کے ساتھ بالکل شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں، یعنی جس طرح کے شکر کو دودھ کے اندر ملا دیا جائے تو پھر وہ الگ نہیں ہوتے، اس طرح سے محبت اور پریم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آج بھی رہتے ہیں۔ لیکن کچھ نفرت انگیز لوگ ہیں جو آپس میں تلخیاں اور آپس میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے، 10-20 سال 25 سال پہلے جائیے تو بھی ہمارے باپ دادا جو تھے بڑی ہی محبت اور الفت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ غیر مسلم سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے دوست بھی غیر مسلم ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، کچھ بھید بھاؤ آپس میں نہیں تھا، بہت پریم اور محبت سے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے یہ چیز دیکھا ہے، لیکن اب کے
थोड़े से दिनों में, थोड़े चंद सालों में ऐसी दूरियां और तलखियां हो गई कि लोग आपस में मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर और मोहब्बत के साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि नफ़रत की हवाओं को फैलाया जा रहा है। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर ये हमारा मुल्क भारत, हिंदुस्तान जो है तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो सकता। अगर तरक्की हम चाहते हैं, जिस तरह के ये हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया थी, अगर वैसे ही बनाना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनको अव्वल नंबर पर ले जाना चाहते हैं, तो सारे भाइयों को, सारे वतनी भाइयों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या फिर और भी दिगर मज़ाहिब के मानने वाले हो, सबको मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ रहना होगा और फिर अपने मुल्क की कामयाबी को ऊपर ले जाना होगा। अब देखें कि जब अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान नहीं था, उस वक्त बहुत सारे हिंदू राजा भी थे, वहाँ उसके फ़ौजों में बड़े बड़े पोस्टों पर मुस्लिम थे, और कहीं मुसलमान राजा थे तो उनके बड़े फ़ौजी लीडर जो हुआ करते थे गैर मुस्लिम हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ किस तरह से रहा करते थे। इसलिए मेरी तमाम देशवासियों से दरख्वास्त है कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, मिलजुल कर रहें। पहले, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत क्या चीज़ सिखाता है? हर धर्म की किताबों में सबसे पहले इंसानियत की चीज़ है। हमारे हदीस में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि लोगों के साथ खैर करना, अच्छाई करना, एहसान सलूक करना। तो सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत के नाते हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की आदर करें, एक दूसरे की ताज़ीम व तकरीम करें, उससे अच्छे मिलें, अच्छे तौर पर मिलें, उनको इज़्ज़त दें। तो अगर इस तरह से हम एक दूसरे को इज़्ज़त करने वाले बनेंगे, मुसलमान गैर मुस्लिम की इज़्ज़त करने वाले, सिखों की, ईसाइयों की इज़्ज़त करने वाले हों, और फिर वो मुसलमानों की इज़्ज़त करने वाले हों। जिस तरह से पहले हमारे बाप दादा बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ रहा करते थे, कोशिश करें कि हम लोग आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही रहें और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत रहें। इस तरह से जिस तरह हम पहले बड़ी प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे, और लोगों ने उसको नाम भी दिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। इस तरह से हम लोग अगर भाई बन करके रहेंगे तो यकीन जानिए हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, और उसको हम बढ़ाना चाहते हैं और वर्ल्ड में पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। तो सबका मुत्तफिक होना और प्रेम और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करना अपने मुल्क के अंदर बेहद ज़रूरी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ के रहने वाले तमाम वासियों को चैन और सुकून की ज़िंदगी दे और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।